بات چل رہی تھی عصمت انبیاء کی بات کل مکمل ہوئی تھی اور تاریخ حدیث کی تاریخ فن حدیث کی تاریخ کا مسئلہ بھی گزر گیا ہے اور موضوع بھی بتلایا گیا ہے. غرض پر شروع کر رہے تھے کہ گھنٹہ پورا ہو گیا بلکہ آگے ہم گزر گئے 10 منٹ اوپر کریں. حدیث فن حدیث کا غرض عموماً آپ نے جو پڑھا ہوگا وہ جو بتاتے ہیں کہ الفوز فی الدارین یا فوز الدارین یہی بتلاتے ہیں. عام کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور یہی آپ کو بتلایا. مگر اس حقیرے کو تفسیر کے لیے اس میں ایک رائے ہے. یہ ہے کہ جس فقہ کی غرض جو بیان کرتے ہیں کہ الفوز فی الدارین، تفسیر کا غرض جب بیان کرتے ہیں تو الفوز فی الدارین، حدیث کا غرض بیان کرتے ہیں تو الفوز فی الدارین. اگر یہی مقصد ہو تو صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ پھر تو چاہیے کہ تمام علوم جو ہم علوم دینیہ جو ہم پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ رضا الہی. علم نبوت کی طرف جب ہم نکلتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دین ہے اور ہمیں خدا کی یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ غرض جدا جدا ہونا چاہیے. فن حدیث کا غایہ اور غرض، غایہ بھی کہتے غرض بھی کہتے ہیں، وہ ہے اتباع سنت السنیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جائے. اگر آپ کو فن حدیث پر علم نہ ہو اس کی متابعت آپ کر سکتے ہیں، اور متابعت رسول یہ بھی مقصود ہے. حدیث پڑھنے سے اتباع سنت مقصود ہے، غرض ہے. البتہ اتباع سنت سے مقصود رضا الہی اور الفوز فی الدارین ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ الفوز فی الدارین یہ غایت الغایہ ہے، غایہ نہیں ہے. سمجھیں یہ حقیقی رہے، اگر آپ کو منظور ہو تو قبول کر لو. سمجھ گئے یہ غایت الغایہ ہے. الفوز فی الدارین یہ کیا ہے؟ غایت الغایہ ہے. کہ جب اتباع سنت کرو گے تو پھر اللہ راضی ہوگا، کامیابی حاصل ہوگی، دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہوگی. اس کا نتیجہ یہی ہوگا، غایہ ہی ہوگا. تو یہ غایت الغایہ ہے. بات سمجھ میں؟ اسی طرح کتاب اللہ کے پڑھنے سے، تفسیر کے پڑھنے سے مقصود اطاعت الہیہ ہے. مقصود کیا ہے؟ اطاعت الہیہ ہے. اور اطاعت الہیہ کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور الفوز فی الدارین. سمجھ گئے میری بات؟ اللہ سمجھتا. بہرحال غایہ کے بارے میں اس حقیر اور گناہگار کی رائے یہ ہے کہ مشہور ہے کہ الفوز فی الدارین
یہ غایہ ہے لیکن یہ غایت الغایہ ہے. غایہ اصل میں اتباع سنت سنیہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروکاری مقصود ہے. اس لیے حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اس پر عمل کریں. جب تک ہم نے یہ پڑھا نہ ہو تو اس پر عمل کیسے کریں؟ اور اتباع سنت سنیہ کا غایہ وہ کیا ہے؟ الفوز فی الدارین. تو وہ غایت الغایہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سمجھ میں آئی. یہ تو غایت الحدیث. وہ تعریف حدیث بھی اور موضوع بھی اور غرض مکمل ہو گئے. اب حجیت حدیث، یہ حدیث حجت ہے. کتاب اللہ حجت ہے، حدیث حجت ہے، اجماع امت حجت ہے، اور قیاس بھی حجت ہے. اور ایسا منکر قرآن کافر ہے، اسی طرح منکر حدیث بھی کافر ہے. ایسا منکر قرآن کافر ہے، اس طرح منکر حدیث بھی کافر. سمجھ؟ اور اس کے مسئلے پر علامہ بنوری، علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کچھ رحمۃ اللہ علیہ. اب تو آپ نے استاد بن گئے. اس کے دور میں پرویز، غلام احمد پرویز، غلام احمد پرویز، یہ غلام احمد قادیانی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ غلام احمد پرویز لاہور کا تھا اور انہوں نے انکار حدیث، وہ منکر حدیث. پھر اس کا ساتھی پیدا ہوا یا اس کا پیروکار ڈاکٹر فضل الرحمان، ڈاکٹر فضل الرحمان محیط ایوب خان کا دور، وہ بھی سامنے آیا. ان کا ایک ساتھی میرے ذہن سے نام نکل گیا، مشہور آدمی ہے آج کل، ٹی وی پر آتا ہے، بڑا بدماش ہے، غامدی. یہ غامدی بھی غلام احمد پرویز کا ساتھی تھا، ان کے پیروکاروں میں غامدی. تو یہ انکار حدیث کرتے تھے، مگر کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم اخبار احاد کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خبر واحد مفید ظن ہے، اور وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، قرآن کی آیت ہے کہ ظن گیا یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا. لہذا خبر واحد حجت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ احادیث کا عظیم ذخیرہ اخبار احاد ہے. اخبار احاد یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی نقل کرنے والا ہو، بلکہ کم تعداد نقل کرنے والے ہوں، اتنی زیادہ تعداد نہ ہو کہ جس پر ان کا اتفاق عقل محال سمجھے. اتنی تعداد نقل کرنے والے ہوں کہ عقل اس کا اتفاق جھوٹ پر محال سمجھے،
تو پھر یہ متواتر بنے گا یا مشہور بنے گا تفصیل. لیکن جب اتنی تعداد نہیں ہے قرن اول میں اور قرن ثانی میں، قرن اول میں اور قرن ثانی میں اتنی تعداد نہیں ہے تو یہ خبر واحد ہے. 2 روایت کرنے والے ہیں، 4 روایت کرنے والے ہیں، سب اخبار احاد میں آتے ہیں. 3 روایت کرنے والے ہیں، یہ سب اخبار احاد میں آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس جملے سے تقریباً پوری بخاری میں 2 یا 4 حدیثیں ایسے نظر آئیں گی اس میں اختلاف کرتے ہیں، مگر بہرحال اس کا مقام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اسی طرح چند حدیثیں سامنے آئیں گی جو شہرت کے درجے تک یا تواتر کے درجے تک پہنچے. باقی سب اخبار احاد. تو بڑے عجیب انداز میں پوری بخاری کا بھی انکار، صحیح بخاری کا بھی انکار، چٹھی صحیح مسلم کا بھی انکار، اس کا بھی یہی حال ہے، اخبار احاد ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اخبار احاد کا انکار کرتے ہیں. یہ ایک تدبیر اور چال ہے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالنے کی. یہ مولوی صاحبان خود مانتے ہیں کہ خبر واحد مفید للظن ہے. بات سمجھ میں؟ حالانکہ خبر واحد کے بارے میں قرآن ناطق ہے کہ خبر واحد یہ معتبر ہے. خبر واحد فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کا حکم ہے کہ میاں بیوی کا اختلاف ہے اور جوڑ کے لیے ایک آدمی شوہر کی طرف سے ہو اور ایک آدمی بیوی کی طرف سے ہو. تو یہ خبر واحد ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اس طرف ایک 2 ہو گئے، حالانکہ 2 ایک طرف سے نہیں ہے. لیکن اگر 2 بھی ہوں، 3 بھی ہوں، 4 بھی ہوں، پھر بھی تواتر یا شہرت کی حد تک تو نہیں پہنچتا. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. قرآن میں یہ نہیں 2 گواہ مقرر، 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو. تو 2 کی خبر یا خبر واحد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اصطلاحی طور پر خبر واحد ہے یا نہیں ہے؟ خاموش نہ ہونا تاکہ تم بیدار رہو. 2 کی خبر خبر واحد ہے اصطلاحی طور پر. 4 کی خبر بھی خبر واحد ہے، حد تواتر کو نہیں پہنچتا. حد زنا میں کتنی تعداد ہے شہادت کی قرآن کریم کے اندر؟ 4 سے اوپر کوئی شہادت بتا دے. قصاص میں جس میں انسان کا سر جاتا ہے اس میں کتنی شہادت ہے؟ 2. قصاص میں 2 ہے، زنا میں 4 ہے، رجم. زنا میں بھی رجم کے لیے 4. باقی قصاص میں کتنے ہیں؟ اور یہ تو قرآن کا بیان ہے. دوسری بات قرآن کی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے بلکہ ایک اور قسم وحی ہے قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے. اور قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے.
آپ کہیں گے کیسے؟ آپ حافظ حضرات ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا تھا جامعہ زکیہ میں بھی کہ لقمہ دیا کرو حافظ حضرات، حافظ حضرات کو لقمے کی اجازت۔ سورہ تحریم میں ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، واقعہ دو قسم کا بیان کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوں۔ سورہ تحریم کے بارے میں ایک واقعہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام بیویوں پر گشت لگاتے تھے، تمام گھروں میں جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر عصر کے بعد۔ تو ایک دن حضرت زینب کے گھر میں دیر تھی۔ کس کے گھر میں؟ زینب کے گھر میں۔ ہمارے ایک دوست سے نا جیسے نکل گیا، وہ فرماتے تھے کہ بعض بزرگ فرماتے تھے کہ حضور کی بیویوں میں ایک حزب اقتدار تھا اور ایک حزب اختلاف تھا۔ ایک حضرت عائشہ کا گروپ تھا اور ایک حضرت زینب کا گروپ۔ حضرت زینب کے گروپ کو حزب اختلاف کہتے تھے اور حضرت عائشہ کے گروپ کو حزب اقتدار کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ طبعی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی، یہ حدیث میں آیا ہے یا اللہ جو میری طاقت میں ہے اس میں تو میں انصاف کرتا ہوں، لیکن جو میری بس میں نہیں ہے یہ قلبی محبت، اس پر میرا مواخذہ نہ کرو۔ باقی قسم میں برابر کے برابر مقصد تھی۔ تو حضرت زینب کے پاس تھوڑی تاخیر تھی۔ حضرت زینب نے شہد پیش کیا کہ حضور شہد پسند کرتے تھے تو حضور پر شہد، تو آپ خود خام خواہ جب کھانا ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کی، دوسرے دن پھر دیر کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ یہ تو وہاں دیر لگاتے ہیں، زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں یہاں یہ بات پیش کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر بیوی کا حرص ہوتا کہ میرے پاس زیادہ وقت گزارے اور میں زیادہ روحانیت حاصل کروں، میں زیادہ فیض حاصل کروں، حضور سے میرے پاس زیادہ وقت گزارے۔ ہر بیوی کا یہ حرص ہوتا۔ مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ کہنے کہ جب وہ حضور آئیں گے بخاری میں شریف میں آپ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا۔ مغافیر ایک ایسا پودا ہے جس سے بدبو آتی ہے، جیسے پیاز ہے، تھوم ہے۔ حضور پر ہم کو بدبو سے نفرت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا علیہ میں کہ میں پھر شہد نہیں کھاؤں، اور قسم اٹھایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں۔ لیکن یہ بتلایا حضرت حفصہ کو یوں فرمایا کہ کسی کو بتلانا نہیں، یہ بات اپنے پاس محفوظ رکھ، کسی کو بتلانا۔ دوسری طرف یہ بھی فکر تھا کہ حضرت زینب جو کہ ضلع ظالمی نہ ہو۔ دوسرا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی،
اس کے پاس آنے جانے کی وجہ سے ان دونوں نے مشورہ کیا تھا، حضور نے اس کے پاس جانے سے قسم اٹھائی، حضرت حفصہ کو بتلایا چپکے سے، اور بتلا یہ بھی کہا کہ کسی کو بتلانا نہیں۔ بہرحال جو بھی یہ واقعہ ہو یا وہ واقعہ ہو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ بتلایا۔ عورت کا یہ مزاج ہے کہ راز نہیں رکھتی، اگرچہ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ برابر ہے، مرد کے ساتھ برابر ہے، لیکن مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، تو خدا کی تقسیم۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات حضرت عائشہ کو بتلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی کہ وہ راز تو آپ کا فاش ہو گیا، بات تو حضرت عائشہ کو بتلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حفصہ کو کہ آپ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتلائی ہے، کیوں بتلا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ کو ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے بتلایا، آپ کو کس نے بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نبأنی العلیم الخبیر۔ اے قرآن میں یہ نہیں ہے، بتا دو حافظ حضرات، حضور نے کیا جواب دیا؟ نبأنی مجھے علیم و خبیر نے بتلایا ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ یہ بات، یہ تفصیل قرآن میں ہے؟ بتاؤ کہ حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ نے بتلایا ہے، یہ ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور کے پاس وحی ہے، نبأنی العلیم اس سے معلوم ہوا کہ کلام اللہ کے علاوہ، کتاب اللہ کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور کے پاس وحی آتی ہے، اور وہی وحی ہے وہ حدیث رسول اللہ۔ اس کی تقسیم محدثین اور مفسرین نے یوں کی ہے، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی۔ وحی جلی کو قرآن اور کتاب اللہ کہتے ہیں، اور وحی خفی کو حدیث رسول اللہ۔ اور محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا الہام بھی وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا، حدیث کو حجت ماننا پڑے گا، ورنہ وحی کے ایک قسم کو آپ نے رد کر دیا۔ وحی کی دو قسم ہے، نبأنی العلیم الخبیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے وحی بھی ہے جو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ جب قرآن کے علاوہ وحی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ وہ حدیث رسول اللہ۔ باقی عقلاً بھی خبر واحد کا ماننا پڑے گا،
معاشرے کا سارا نظام خبر واحد پر قائم، بلکہ خبر واحد میں بھی تھوڑا سا زور پا گیا، آمنے سامنے خبر واحد بھی نہیں ہوتی، ہم کو جہاں تک حکم کر لیتے ہیں یہ کام کرو، وہ کام کرنا، یہاں سے ٹیلی فون پر آ دیتے، تو ٹیلی فون درمیان میں راوی بھی نہیں ہوتا ہے، راوی ٹیلی فون ہوتا ہے، اور نظام اس پر چلتا ہے نہیں چلتا۔ پھر ہمیشہ سودا کے لیے جب ہم کسی کو بیچتے ہیں تو کتنے 10 آدمی بیچتے یا 20 بیچتے؟ ہمارے پیارے استاد سندن کے استاد تھے، مگر استاد تو گئے الحمدللہ، یہ شرف ہمیں مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد الکل بالکل، وہ فرماتے تھے دنیا کا نظام اچھا، یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد مفید ظن ہے، فرماتے تھے دنیا کا سارا نظام ظن پر قائم ہے، ظن سے انکار کرو گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ فرماتے تھے امام نماز پڑھاتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، غالب گمان یہی ہے، ظن یہی ہے کہ اس لیے مسلمان ہے، اس کا وضو ہوگا، اس کے کپڑے پاک، یقین تو نہیں ہوتا، کوئی قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس کا وضو ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھا لیتے ہیں، بعد میں اعلان کر لیتے میں تو بھول گیا تھا، میں تو پیشاب کر چکا تھا، میں تو بھول گیا تھا، میں تو میرا رات کا احترام ہوا تھا، میں نے نماز پڑھی، ایسے ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا؟ تو یقینی نہیں ہے کہ امام صاحب کا وضو ہے، غالب گمان ہے کہ مسلمان ہے، عالم ہے، ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، ان کا وضو بھی ہوگا، کئی مرتبہ کپڑے نہ پاک ہوتے ہیں، وہ بھول کر نماز پڑھا لیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں میرے سے کپڑے نماز کو دوہراؤ، میرے کپڑے پڑھیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب کے پیچھے جب ہم اقتدا کرتے ہیں تو غالب گمان کی بنیاد پر کرتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ ان کا وضو ہے یا اس کے کپڑے پاک ہیں، غالب گمانی کی۔ نکاح کے عقد کے وقت 2 گواہ تھے، بیعہ کے بعد 2 گواہ، شرط نہیں ہے وہ، ویسے 2 گواہ ہونا چاہیے، نکاح میں تو شرط ہے، بیعہ میں شرط بھی نہیں ہے۔ حضرت نے ایک بات کی، حضرت فرماتے تھے ایک آپ کی جیل میرے پاس آئے، تو کہنے لگے کہ یہ تو خبر واحد ہے، اخبار احاد ہیں، اور خبر واحد تو مفید جسم۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں نے پوچھا آپ کس کے بیٹی؟ انہوں نے کہا میں فلان کا بیٹا۔ میں نے کہا پکی بات ہے کہ نہیں؟ پکی بات۔ میں نے کہا اگر آپ کا والد مر جائے تو وراثت کون لے گا؟ آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کہنے کے دوں گا۔ تو میں نے کہا
کہ اب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس کے بیٹے نہیں ہیں، آپ حرامی ہیں۔ کیوں کہ جب آپ اپنی والدہ کے رحم سے نکل رہے تھے اس وقت کتنی تعداد موجود تھی؟ تواتر کی تعداد۔ ایک دائی کی بات ہے کہ یہ فلانا وقت سے پیدا ہو، ایک دائی، ایک عورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ آج کل اسپتال ہے تو ایک ڈاکٹر بھی صاحب آپریشن کی کرتے، کتنی تعداد ہوتی ہے؟ تواتر ہوتا ہے، جلوس وہاں بکڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی بچہ نکل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ تم ثابت کرو کہ میں فلان والدہ سے کتنی تعداد کے سامنے پیدا ہوا ہوں، گواہ لے آؤ۔ دوسری بات، پھر یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی والدہ کو پوری زندگی، پورا سال آپ کے باپ نے جیب میں محفوظ رکھا ہے؟ آپ کی والدہ نے خیانت نہیں کی ہے؟ غالب گمانی ہے کہ مسلمان عورت سے زنا نہیں کی، ورنہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ بہت سی عورتیں شادی شدہ بھی ہوتی ہے اور گڑبڑ بھی۔ تو یہ ثابت کرنا کہ میری امی نے خیانت نہیں کی ہے، یقین سے ثابت کرنا ہوگا۔ ظن غالب تو آپ کہتے ہیں معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ظن غالب ہے کہ مسلمان عورت ہے اور مسلم شادی شدہ ہے، اس کی اولاد ہے، تو اسی شخص، ورنہ آپ کے باپ نے جیب میں نہیں رکھا۔ اس ضمن میں سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا۔ کسی نے جلسے میں حضرت سید اللہ شاہ بخاری پر سوال کیا، وہ پردے پر بات کر رہے تھے، تو ماڈرن لوگوں پر تنقید کی کہ یہ اپنے ساتھ چراتے ہیں اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے تنقید شروع کی تو لوگ بھی عجیب عجیب ہے، کسی نے چٹ دے دیا، حضرت ہم تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں، آپ کی بیویاں پیچھے گھروں میں ہوتی ہیں، خدا جانے کہ وہ کیا کرتے۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ارے بھائی، ہمیں اپنی بیویوں پر اعتماد ہے، دیندار ہیں، آپ کو اپنی بیویوں پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیویوں پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے اپنے تحفظ میں رکھتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیا تو خدا جانے کیا کریں گے، اور ہمیں اپنی بیویوں کی دیانت پر اعتماد ہے، اس لیے ہمیں چھوڑ۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی، مقصد میں یہ تھا نہ سمجھتا کرنا ظن غالب۔ تو میں نے اس کو کہا تو وہ غصہ ہو گئے، تو میں نے کہا کہ تم حرامی ہو، تمہیں اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ وہ ناراض ہو گئے، کہنے کہ تم مولوی لوگ گالیاں دیتے ہو۔ حضرت مولانا اشرف خان سے رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی کہ تم مولوی، وہ آدمی جو آپ سے دیکھ آئے تھے وہ غصہ ہو گئے کہ تم مولوی لوگ گالیاں دیتے ہو۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ افسوس کی بات ہے، آپ تاجدار نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اپنی بات کو نہیں سوچتے کہ یہ گالیوں سے گالی سے بدتر گالیوں سے آپ کی بات بدتر ہے۔ آپ شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے والے ہیں، آپ اپنی بات کو نہیں سوچتے اور میری بات کو سوچتے کہ تم گالی دیتے، آپ حضور کی حدیث کا انکار کرتے، پورے دین کا انکار کرتے۔
پورے دین کا انکار کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہنا قرآن میں جو آیا ہے کہ گیا وہ ظن کئی معنی میں آیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ علم نہ ہو جہالت ہو. کل شیء شیء والجہل لیس بشیء. یہ ظن کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے. ظن یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ظن غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور ظن خیال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. انہم الا یظنون ظن. انداز سے تخمین سے باتیں کرنا اس کے لیے بھی استعمال ہوا. تو لفظ ظن یہاں جو آیا ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہاں ظن غالب مراد نہیں ہے بلکہ جانب مرجوح اور عقل کے اندازے اور خیال جو ہمارے عوام کہتے ہیں خیال ہی پورا ہو. بے بنیاد باتیں بنا کر ذہنی اختراع اور پھر اس کو اللہ یا اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ کرنا جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، یا خدا کی طرف منسوخ کرتے تھے. یہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے. غلط باتوں کو خدا کی طرف منسوخ کرتے تھے یا پھر ہم کسی نبی کی طرف منسوخ کرتے تھے. یہ ان کی عقلی تخمینے ہوتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ظن سے یہاں مراد غالب گمان نہیں ہے جو قرآن کریم ہے. ظن پر تو معاشرے کا سارا نظام قائم ہے. سارا نظام قائم ہے. خود اب آپ سوچتے رہیں وہی شعبہ تواتر سے تو تواتر عملی سے تو اعمال منقول ہے، لیکن تواتر قولی سے اگر آپ دین کو ثابت کرو ثابت نہیں مانو گے وہ اس میں تواتر کی ضرورت ہے پھر پورے دین کا انکار کرنا پڑے. بلکہ میں تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کی قرآنیت بھی حدیث سے ثابت. قول رسول کو حدیث کہتے ہیں. یہ ہمیں کس نے بتلایا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتلایا؟ حضور نے بتلایا. یہ حدیث ہے یا کوئی اور؟ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ بقرہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے بتایا. یہ حدیث ہے یا اور؟ قول رسول کو حدیث کہتے ہیں. یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کس نے ہمیں بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ قرآن کی قرآنیت یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے. تمیز بین القرآن و غیر القرآن یہ حدیث فرمائی. پورے دین پر عمل پورے قرآن پر عمل کرنا یہ حدیث فرمائی. حج کی یہ ترتیب قرآن میں ہے؟ بتاؤ. 2 رکعت نفل پڑھو پھر یہ کرو پھر یہ کرو پھر تلبیہ پڑھو ہے قرآن میں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلْيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وہ آپ کیسے کرے گا؟ کتنے گز کرے گا؟ یہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں پر ختم ہوگا؟ یہ تفصیل ہے قرآن میں. نماز کی تفصیل ترتیب کے ساتھ قرآن میں ہے. رکوع کرو سجدہ کرو قیام کرو.
کیا قرات، کس وقت کرو، کیسے کرو، ابتدا کہاں سے کرو، ابتدا کیسے کرو، یہ کہاں سے ثابت؟ حدیث سے۔ اقیموا الصلاۃ پر آتوا الزکاۃ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چلتے جاؤ، سارے احکام کی تفصیلات حدیث میں ہے، اگر حدیث کا انکار کرو گے تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا منکرین حدیث پس پردہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہے کہ اسلام میں تحریف کا راستہ کھل گیا۔ تحریف کا راستہ حدیث کی وجہ سے تو پابندی ہے، یہ حدیث کے خلاف۔ جب حدیث کو سامنے سے ہٹایا جائے نعوذ باللہ، پھر تو وہ علامہ احمد شفیع کا دین بن جائے گا۔ علامہ احمد شفیع کہتے تھے کہ نماز سے مقصد ورزش ہے، نماز سے مقصد کیا ہے؟ ورزش ہے، نہ جو ورزش کرتے ہیں تو وہ اگر نماز نہ بھی پڑھے تو ضرورت، اور وہ کہتے تھے صلاۃ کو مانا تاریخ الصلوین کے، سمجھ گئے؟ اور مخصوص قومی خدمت، بیلچہ اٹھائے ہوئے، بیلچہ پارٹی کو کہتے ہیں، اکثر تاریخ اللہ محمد خرافات کے، سمجھ گئے؟ ان کے بھی بہت سے خرافات، ایک بے دین شخص وہ بھی حقیقت میں حدیث کو منکر، فقہ کا مذاق اڑاتا۔ مجھے خود ایک خاکسار تاریخ والے ملے تھے، وہ ہدایہ وغیرہ کے مصنفین کے پیچھے گالیاں دیتے تھے، انہوں نے دین کو برباد کر دیا، انہوں نے دین کو محفوظ کر لیا، جن لوگوں نے دین کو محفوظ کر لیا ہے، اگر یہ تحفظ نہ ہوتا، یہ تحریر نہ ہوتی، قلم بندی نہ ہوتی، خدا جانے آپ دین کو کیا حق۔ ان کو گالیاں دیتے تھے، وہ کہا آئے امت کو گالیاں دیتے، انہوں نے دین کو بگاڑ دیا، اکثر تھا۔ تو بہرحال اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی وجہ ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت، اس کی کتاب کی حفاظت، اس کی حدیث کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت، احکام کی حفاظت فقہ کی شکل میں کی، حدیث کی حفاظت بھی کتابت کی شکل میں ہوئی، قرآن کی حفاظت حفظ کی شکل میں ہوئی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ ہے دنیا کے اندر، قرآن محفوظ ہے، حدیث رسول اللہ محفوظ ہے، فقہ محفوظ ہے، ہزار بار دشمن چلتا رہے، قافلہ چلتا رہے گا اور کتے گھومتے رہے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ قافلہ چلتا رہے، حق محفوظ رہے گا، اور حق وہ علماء حق کہتے رہیں گے، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو۔ دارالعلوم دیوبند سے کل مجھے علی اللہ نے بتایا، انہوں نے BBC سنا، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ نکالا ہے، وللہ الحمد والمنہ، ہمارا پہلے سے یہ فتویٰ تھا کہ فوٹو حرام ہے، یہ جو کارٹون بناتے ہیں یہ ناجائز ہے، جس کو ممنوع قرار دیا جائے، جس پر ہندوستان میں ہلچل شروع ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ایسا فتویٰ کیوں نکالا۔ اور خلیل اللہ نے مجھے بتایا
کہ بی بی سی والوں نے یہ بھی کہ جو پہلے اس سے پہلے جو محتمم تھا وہ معتدل المزاج تھا، یہ قدامت پسند ہے جو موجودہ محتمم، اس سے پہلے کوئی اور تھا 3 سال، انہوں نے پھر شاید پورا والوں نے اس کو ہٹا دیا۔ اب جو محتمم ہے مجھے نام بھی معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، مگر تازہ فتویٰ جو آیا ہے کہ فوٹو حرام ہے، کارٹون وغیرہ یہ سب حرام ہے، اس پر صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہلچل شروع، اور ہندوستان والے بھی پریشان ہیں کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مسلمانوں میں مسلمانوں کی آبادی اس وقت 10 کروڑ تھی جب تقسیم ہو گئی ہندوستان کے اندر، 40 کروڑ آبادی تقسیم ہوئی تھی، 10 کروڑ مسلمانوں کی تھی، 30 کروڑ ہندوؤں کی، اب تو کتنے کروڑ بن گئے ہوں گے؟ 10 کروڑ، سمجھ گئے؟ تو مقصد میرا یہ ہے کہ علماء حق واللہ زندہ اور تابندہ رہے، ایسے دانے ہر وقت موجود ہوتے ہیں کہ معاشرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کی بات کہتے ہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، حق بات سناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدامت پسند ہے، یہ بنیاد پرست ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی وہی پرانی باتیں ہیں کہ فوٹو حرام۔ میں تو پہلے سے کہتا رہا خدا رہا فوٹو حرام ہے، فوٹو حرام ہے۔ اگر شکر ہے جامع فاروقیہ میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فوٹو حرام ہے، مفتیوں کا جو اجلاس ہوا تھا جامع فاروقیہ چند سال پہلے، بالاتفاق یہ فیصلہ سمجھ گئے۔ یہ تو ضمنی بات آ گئی، اصل مقصد میرا یہ ہے کہ دین محفوظ ہے، یہ صرف کتابوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء حق کی برکت ہے۔ علماء حق، اگر علماء سو موجود ہیں وہ ادھر ادھر کی کویا حدیث میں تحریف کرتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور دین میں تحریف کرتے ہیں اور دین کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے کہ میں تو ماڈرن ہوں، غلط مسائل بتلاتے ہیں، حکومت کی وفاداری دکھاتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر دور میں حضور نے فرمایا ایک طائفہ ہوگا جو حق پر قائم ہوگا، حدیث میں اب مشکات شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک جماعت چاہے 2 کی ہو، چاہے 4 کی ہو، چاہے 5 کی ہو، چاہے 10 کی، علماء حق کی موجود ہو کہ وہ حق کہتے ہیں اور حق وہ علماء کی برکت سے دین محفوظ، احکام محفوظ ہے اور حدیث محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ اللہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو علماء حق کی صف میں ہمیشہ کے لیے رکھے، ہمیشہ کے لیے رکھے اور خود رہنمائی فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگتے رہو، خدا کی نصرت کرتا ہوں تو کوئی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ان کی طرف۔ تو بہرحال یہ وجیت حدیث پر تھوڑی سی بات ہو، ہر دور میں کتنے ٹوٹ چکے ہیں، سید احمد خان بھی حقیقت میں منکر حدیث، وہ بھی منکر حدیث، لیکن تعبیر یہ نہیں کرتے تھے، وہ معراج کے منکر تھے، خطبات احمدیہ میں موجود تھے، وہ فرشتوں کے وجود کا منکر تھے، وہ جنات کے وجود کے منکر تھے، وہ معجزات کے منکر تھے۔ تفسیرات احمدیہ میں دیکھو ان کے خرافات، لیکن اللہ کی شان ہے لکل فرعون موسیٰ۔ اللہ نے مولانا عبدالحق حقانی
رحمہ ہندوستان میں گزرے ہیں. یہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نہیں اکوڑا بٹوا اور تھے. مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی لکھی اور اس میں انہوں نے اس کا سر سید احمد خان کا پیچھا کر اور اس کا آپریشن کر دیا ہے کتاب کا. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا انہوں نے معجزات کا انکار کیا. اب علماء بن رہی ہیں لہذا تمام بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر لوگ سمجھتے ہیں. ایک لفظ سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سر کا خطاب کس کو ملتا. انگریز سر کا خطاب کس کو دیتے تھے یہ بتلاؤ. سر شاہ نواز بھٹو، سر سید احمد خان سر کا خطاب اسی کو دیتے تھے کہ ان کا وفادار ہو. تو سر سید احمد خان وہ معجزات کا ملک. میں تقریر میں کہتا ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ان کی کتابوں کو دیکھ رہے تو کہہ رہے تھے کہ یہ مولوی عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک کندھے پر فرشتہ ہے، دوسرے کندھے پر شیطان ہے، ایک کندھے پر فرشتہ ہے، دوسرے کندھے پر فرشتہ ہے. یہ فرشتہ نیکی لکھتے ہیں، یہ برائیاں لکھتے ہیں. اگر کندھے پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو پتہ چلتا ہے تو فرشتہ ہے، تو پتہ کیوں نہیں چلتا. سر سید احمد خان کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھا. میرے سامنے ایک ماسٹر نے اس کی بات ذکر کی. میں نے کہا کہ میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، آپ کی اصطلاح انگریزی اسکول نہیں پڑھ سکتا. افسوس یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سائنسدان بھی کسی سائنس بھی پڑھ چکے ہوں گے جب ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن چکے ہیں. تو انگریزی تعلیم بھی کی ہے، سائنس بھی پڑھ چکا ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں انسان کے کندھے سے لے کر یہ کہتے خلا نہیں ملا ہے، ہوا ہے یا نہیں ہے. یہ جو پنکھے چلتے ہیں یہ ہوا پیدا نہیں کرتے، ہوا موجود ہے اس کو حرکت دیتے. تم نے پڑھا ہوگا یہ اس ہوا کو جو فضا میں موجود ہے اس کو حرکت دیتے ہیں. پنکھے چاہیے کہاں ہوا پیدا نہیں کرتا. سمجھے؟ آپ کے کندھے سے لے کر آسمان تک ہوا ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی سوچو کہ ہوا آج کل تولا جاتا ہے کہ کتنے پاؤنڈ آپ کے شیر میں کتنے پاؤنڈ ڈال دوں. کہتے نہیں کہتے؟ آپ کو اندازہ نہیں لگتا تو میں بتاتا ہوں. جہاں ٹیروں میں ہوا ڈالتے ہیں وہاں پوچھو اتنے پاؤنڈ ہوا ڈالو، اتنے پاؤنڈ ہوا ڈالو، اتنے پاؤنڈ ہوا ڈالو. آپ کے کندھے سے لے کر آسمان تک ٹنوں کے ٹنوں ہوا ہے اور جب تک اس میں حرکت نہ آئی ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے. جواب دو. پتہ چلتا ہے ٹنوں کے ٹنوں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں سمجھا دوں کہ اللہ آپ اور ہم سب کو سمجھتا ہے کہ جسم دو قسم کا ہے، ایک جسم لطیف ہے اور ایک جسم کثیر. ہوا جسم لطیف وہ نظر نہیں آتا. جب اس کے ساتھ گردہ زمین کا جب آپ نے دیکھا گردہ شامل ہو جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ زمین کے ریت جب ساتھ شامل ہو جاتا ہے، گرد شامل ہو جاتا ہے تو نظر آتا ہے، ورنہ مادہ جب اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے ورنہ یہ ہوا نظر نہیں آتی. جسم لطیف ہوا جسم لطیف ہے، اس لیے اس کا وزن ہمیں محسوس ہے. فرشتوں کو اللہ نے جسم لطیف عطا کیا ہے، نورانی ہے.
پڑھے نہیں پڑھا منطق میں؟ شیطان وہ ناری ہے، اس کا جسم بھی جسم لطیف ہے، لہذا اس لیے اس کا وزن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ جسم کثیر کا وزن محسوس ہوتا ہے، جسم لطیف کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ میں کا افسوس کی بات یہ ہے کہ بندہ نے نہ سائنس پڑھا ہے، نہ میٹرک ہے، نہ اے پہ ہے، نہ بی اے ہے، نہ ای اے ہے، اس بات کو سمجھتا ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا اس کو کہ ماسٹر بھی ہیں، سائنس بھی پڑھ چکے ہیں اور وہاں تجربات بھی کرواتے ہیں، کرواتے نہیں کرواتے ایک چیز کو دوسرے سے جدا کرنا، ہماری تجربہ بھی کرواتے۔ تو بہرحال سر سید احمد خان سید صاحب ایک بے دین شخص گزرے ہیں۔ آپ لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ امت مسلمہ کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آج جتنی تباہی مچا دی ہے اس انگریزی تعلیم نے مچا دی ہے، خصوصاً مخلوط تعلیم نے تباہی مچا دی۔ اور یہ ان لوگوں نے اس پر محنت کی جو حدیث کے منکر تھے یا برائے نام حدیث کے قائل، جو حدیث سے مزین تھے وہ لوگ اس وقت بھی چیختے رہے، چلاتے رہے کہ قرآن و سنت میں کامیابی ہے، قرآن و سنت میں کامیابی۔ تو حجیت حدیث اس دور میں بھی فتنے غامدی اس دور میں بھی موجود ہے، ان کے ساتھی بھی موجود ہیں، مختلف رنگوں میں یہ فتنے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا